شروط الحج، حج کی شرائط۔ مالدار، آزاد، عاقل، مسلمان، مرد اور عورت پر حج فرض ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل، رواہ ابو داود۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین شخص شرعی حکم کے مکلف نہیں، مکلف نہیں ہوگا، کیا لفظ ہوگا؟ مکلف۔ کیا معنی ہے؟ جن کو تکلیف دی جاتی ہے۔ شرعی حکم سے مراد کیا ہے؟ یعنی دین کا، شریعت کا جو حکم ہے وہ تین لوگوں کے لیے نہیں ہوتا۔ ایک سویا ہوا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، چاہے طبعی نیند سویا ہوا ہو یا پھر بے ہوشی میں ہو، جیسے آپریشن وغیرہ کے لیے سلا دیا جاتا ہے مریض کو۔ دوسرا بچہ، یہاں تک کہ بالغ ہو جائے۔ اور تیسرا مجنون، پاگل شخص، یہاں تک کہ اس کا جنون ختم ہو جائے۔ شریعت کے احکام ان لوگوں کے لیے نہیں، تو مراد یہ ہے کہ ان لوگوں پر حج بھی فرض نہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما صبی حج ثم بلغ الحنث فعلیہ ان یحج حجة اخرى وایما عبد حج ثم اعتق فعلیہ ان یحج حجة اخرى، رواہ الطبرانی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ حج کرے پھر بالغ ہو جائے تو اسے استطاعت حاصل ہونے پر دوبارہ حج کرنا چاہیے۔ یعنی بچے اگر حج کریں تو اس حج سے ان کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ مثلا والدین کے ہمراہ بچے بچپن میں حج کر لیں اور جب وہ بڑے ہوں، مالدار ہوں، صاحب حیثیت ہوں، تو انہیں صاحب حیثیت ہونے پر پھر حج کرنا ہوگا بلوغت کے بعد، تاکہ ان کا فریضہ ادا ہو۔ اور جس غلام نے حج کیا پھر آزاد ہو گیا تو اسے استطاعت حاصل ہونے پر دوبارہ حج ادا کرنا چاہیے۔ یعنی غلام پر حج فرض نہیں، اگر وہ آقا کی خدمت میں ساتھ چلا گیا اور وہ تمام مناسک ادا کرتا رہا جیسے اس کا آقا کرتا رہا، تو اس کا یہ حج اس کے لیے ثواب کا سبب تو ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کے گھر میں حاضری دی اور مناسک ادا کیے، لیکن فریضہ ادا نہ ہوگا۔ اگر اس کو آزاد کر دیا گیا اور پھر وہ صاحب حیثیت ہو گیا تو اس کو اپنا فرض ادا کرنا ہوگا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الاسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت الیہ سبیلا، رواہ مسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اتنے میں ایک شخص نہایت سفید کپڑوں والا، نہایت سیاہ بالوں والا آیا، جس پر سفر کے کوئی آثار نظر نہ آتے تھے اور ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں پہچانتا تھا۔ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنی دونوں ہتھیلیاں آپ کی رانوں پر رکھ لیں اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اس کے بیٹھنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے آپ نماز میں اتحیات کے وقت بیٹھتے ہیں، ادب کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھنے کے لیے آیا تھا، تو یہ دراصل استاد کے سامنے بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا صحابہ کرام کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،
نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج کرو، بشرطے کہ تم وہاں تک جانے کی قدرت رکھتے ہو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ان انس رضی اللہ عنہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما السبیل قال الزاد والراحلۃ رواہ الدارقطنی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبیل سے کیا مراد ہے؟ یہ سبیل کون سا ہے؟ جو آیت میں آتا ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہو اس کی طرف راستے کی، سبیل کی. تو سبیل کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سفر کا خرچ اور سواری، یعنی ٹکٹ کے پیسے ہوں اور راستے میں کھانے پینے یا دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زاد راہ جس کو بولتے ہیں. اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے، یعنی وہاں رہنے کے پیسے، کھانے پینے کے اور دیگر چھوٹی موٹی ضروریات کے، اور اس کے علاوہ گھر سے وہاں تک پہنچنے کا خرچ. سفر حج کے لیے عورت کے ساتھ خاوند یا کسی محرم مثلا باپ، بھائی، بیٹا، چچا یا ماموں وغیرہ کا ہونا شرط ہے. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا. آپ فرما رہے تھے کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی میں نہ ملے، یعنی ایک مرد اور ایک عورت کسی بھی جگہ پر اکیلے نہ ہوں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر ایک گروپ میں ہو تو اور بات ہے، الا یہ کہ اس عورت کا محرم ساتھ ہو. نہ ہی کوئی عورت محرم کے بغیر سفر کرے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ مثلا اگر گروپ ہے تو پھر اور بات ہے، جیسے تنہائی میں مرد اور عورت نہ ملے لیکن اگر گروپ ہے تو اور بات ہے. اسی طرح اگر عورتوں کا ایک گروپ ہے تو پھر اور بات ہے. ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حج کے لیے چلی گئی اور میں نے فلاں فلاں غزوہ میں اپنا نام لکھوا دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ان یحیی بن عباد قال كتبت امرأة من اہل الرے الى ابراہیم النخعی انی لم احج حجة الاسلام وانا موسرة وليس لي ذو محرم فكتب اليها انك ممن لم يجعل الله له سبيلا ذكره في فقه السنة. حضرت یحییٰ بن عباد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رے ایران کا ایک شہر ہے. وہاں کی ایک عورت نے حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں یہ، ان کو خط لکھا کہ میں نے فرض حج ادا نہیں کیا اور میں مالدار ہوں لیکن میرا محرم نہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے عورت کو جواب لکھا کہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن پر اللہ نے حج فرض نہیں کیا. یعنی سبیلا سے مراد یہاں واضح کیا گیا کہ سبیل میں کیا کچھ آتا ہے. پہلی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی استطاعت میں کیا ہے کہ وہ ہوش میں ہو، وہ بالغ ہو. پھر اسی طرح دوسری حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان بالغ ہو اور آزاد ہو. تیسری حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سبیل کی استطاعت ہو. چوتھی سے کیا پتہ چلا سبیل سے مراد کیا ہے؟ سفر کا خرچ اور سواری. پھر عورت کے لیے خاص طور پر سبیل میں کیا شرط آتی ہے کہ اس کا محرم ہو. اور دوسری جگہ سے معلوم ہوتا ہے جو یہاں نہیں لکھا ہوا کہ اگر محرم نہیں اور گروپ میں ہے تو اس صورت میں حج ہو سکتا ہے. دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ازواج مطہرات کا اکٹھے حج کرنا ہے کہ جن کے ساتھ محرم نہیں تھا لیکن حضرت عمر نے ان پر ایک شخص کو مقرر کیا تھا. راستے کا پرامن ہونا اور حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہ ہونا بھی حج کی شرائط میں ہے. عورت کے لیے شوہر کی وفات کے بعد حالت عدت میں نہ ہونا بھی سفر حج کے لیے شرط ہے. بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ دونوں نے حج کا ارادہ کیا اور حج پہ جانے سے پہلے ہی ایک کی وفات ہو گئی اور عورت حالت عدت میں ہو گئی تو عدت میں پھر وہ حج کے لیے نہیں جائے گی. ان سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ كان يرد المتوفی عنہن ازواجہن من البیداء یمنعہن الحج رواہ مالک.
حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان عورتوں کو جو خاوند فوت ہو جانے کی وجہ سے حالت عدت میں ہوتی مقام بیدا سے واپس لوٹا دیتے اور حج نہ کرنے دیتے. اسے مالک نے روایت کیا ہے. اور آپ کو عدت کی مدت تو معلوم ہوگی. قرآن پاک سے کیا پتہ چلتا ہے؟ 4 اشہر و 10، 4 ماہ 10 دن. حج کے مہینوں میں عمرہ ادا کرنے سے حج کا فرض ہونا سنت سے ثابت نہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ عمرہ ادا کیا تو حج فرض ہو جائے گا. یہ سنا ہوا نا آپ نے؟ ایسی کوئی شرط نہیں ہے. اسی طرح بچوں کے غیر شادی شدہ ہونے کی وجہ سے حج کا نہ ہونا، کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ ابھی بچوں کی شادی کرنی ہے، جب تک وہ نہیں ہوتی ہم حج پہ نہیں جا سکتے. تو اسلام میں ایسی کوئی شرط نہیں. یعنی جو شرائط عائد کی گئی وہ بس یہی ہیں. جس کے پاس یہ سب کچھ میسر ہو اس کو حج کر لینا چاہیے، اور باقی جو خود ساختہ شرائط گھڑ لی گئی ہیں حج کی راہ میں رکاوٹ کے طور پر، ان کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے گا. حج کے سفر سے جو محرم والے احکام نکلے وہ کیا ہر سفر کے لیے ہیں؟ جی ہاں، وہ ہر سفر کے لیے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایسا سفر جس کی پھر آگے لمٹ بھی آتی کہ 1 رات اور دن کا فاصلہ ہے، یا کہیں 3 دن اور 3 رات کی بات بھی آتی ہے. انشاءاللہ اس موضوع کو ہم الگ کسی اور جگہ پر ڈیٹیل میں ٹریٹ کریں گے. اس میں کہا کہ کیا یہ رول صرف امہات المومنین کے لیے تھا جب انہوں نے حج کیا؟ نہیں، امہات المومنین ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے جس میں ایک گنجائش پھر نکلتی. مواقیت اور میقات. حج یا عمرہ کے لیے مواقیت. قرآن پاک کی ایک آیت میں آپ نے پڑھا تھا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس. لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو مواقیت کس کی جمع ہے؟ میقات کی. میقات کا لفظ وقت سے نکلا ہے. وقت، اس میں زمان اور مکان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. لفظ میقات اسم زمان اور مکان دونوں کے لیے. یہاں ہم پہلے مکان کے بارے میں یعنی جگہوں کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد زمان یعنی زمانے کے بارے میں کہ کن دنوں میں حج یا عمرہ ہو سکتا ہے. جیسے نماز کے اوقات ہیں نا، ایسے ہی حج کے بھی اوقات ہیں. سارے سال میں جب آپ کا دل چاہے آپ حج نہیں کر سکتے. عمرہ کر سکتے ہیں لیکن حج نہیں. اسی طرح حج کرنے کے لیے جگہ بھی مقرر ہے. اس جگہ پر جانے کے کچھ آداب ہیں. اس جگہ کی حدود کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور ان حدود کو پار کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں چند ایک باتیں. المواقیت. میقات کے مسائل. میقات کی 2 قسمیں ہیں. میقات مکانی، وہ مقامات، اردو میں اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ مقام. وہ مقامات جہاں سے حج یا عمرہ کرنے والا احرام باندھتا ہے. میقات زمانی، وہ زمانہ جس کے اندر اندر حج کرنا ضروری ہے. تو پہلی چیز میقات مکانی. باہر سے آنے والے حاجیوں کے لیے درج ذیل 5 میقات ہیں. اہل مدینہ یا اس راستے سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ، اس کا نیا نام بئر علی ہے، یہ میقات ہے. مدینہ سے اگر کوئی شخص حج یا عمرہ کرے تو اس کو بئر علی یا ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام پہننا ہوگا. اس سے آگے وہ احرام کے بغیر نہیں جا سکتا. اہل شام یا اس راستے سے آنے والوں مثلا مصر، لیبیا، الجزائر
اور مراکش وغیرہ، اس کے لیے جحفہ میقات ہے، ایک جگہ کا نام ہے جحفہ۔ نمبر 3، اہل نجد یا اس راستے سے آنے والوں مثلا بحرین، دمام، الریاض وغیرہ کے لیے قرن المنازل، نیا نام سیل کبیر میقات ہے۔ یہ بھی ایک جگہ ہے، جو لوگ اس راستے سے آتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں اس جگہ کو۔ نمبر 4، اہل یمن یا اس راستے سے آنے والوں کے لیے مثلا پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ کے لیے یلملم، نیا نام سعدیہ ہے، یہ میقات ہے۔ یہ نمبر 5 بھی ہے، اہل عراق یا اس راستے سے آنے والوں کے لیے ذات عرق میقات ہے۔ یہاں آپ ایک نقشہ دیکھ رہے ہیں، اس نقشے میں آپ دیکھیے کہ درمیان میں مکہ معظمہ اسکوائر میں نشان کے طور پر دیا گیا ہے اور اس کے آس پاس لکیریں ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جگہ سیل الکبیر لکھا ہوا ہے، دوسری طرف جحفہ موجود ہے، پھر مدینہ منورہ کے لیے یہ بڑے گول دائرے جو ہیں جو کالے رنگ کے ہیں، اور پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ کے لیے یہ یلملم یا سعدیہ جو نام ہے جگہ کا، وہاں سے احرام ضروری ہے۔ یہ تو ہو گیا خشکی کے راستے جانے والوں کے لیے میقات۔ اگر کوئی شخص جہاز پر جاتا ہے تو جہاز میں بھی باقاعدہ اس کا اعلان ہوتا ہے، خاص طور پر حج فلائٹس میں، اور اگر عمرے کے لیے بہت سے لوگ اکٹھے جا رہے ہیں جیسے رمضان میں تو اس وقت بھی اعلان ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر اگر کوئی انڈیویجولی عمرے کے لیے جا رہا ہو تو وہ جہاز کے عملے سے ریکویسٹ کر سکتا ہے، جس سے وہ اس کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی میقات قریب ہے، اب آپ احرام باندھ لیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ملک میں گھر سے یا ایئرپورٹ سے ہی آپ پہن کر جہاز میں پاؤں رکھیں کہ کہیں میقات سلپ نہ ہو جائے، نہیں، وہ کئی گھنٹے کے بعد آتی ہے، اور اس سے پہلے کچھ 10-15 منٹ پہلے وہ عموماً اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں، اور اس وقت انسان احرام میں آ جاتا ہے۔ مردوں کے لیے تو لباس تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، خواتین کا تو نارمل لباس ہوتا ہے، صرف نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل المدینة ذا الحلیفہ ولأہل الشام ومصر الجحفہ ولأہل العراق ذات عرق ولأہل نجد قرنا ولأہل الیمن یلملم، رواہ النسائی۔ اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف یہ علاقے جن کے نام لیے گئے ہیں وہاں سے ہی لوگ حج عمرے کو آ سکتے ہیں، اس سے پیچھے امریکہ سے یا چائنا سے یا انڈونیشیا سے نہیں آ سکتے، نہیں، ان کے لیے بھی یہ اصل میں حرم کے قریب ترین علاقے ہیں جہاں سے وہ حدود شروع ہو جاتی ہیں، تو جو جس ڈائریکشن سے فلائٹ آئے گی اس کی ڈائریکشن اس کے قریب ترین علاقہ شمار ہو جائے گا۔ جیسے اگر انڈونیشیا وغیرہ سے فلائٹ جا رہی ہے تو وہ بھی ایک طرح سے یلملم ہی کی طرف سے۔ حج 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حج افراد۔ افراد کا لفظ تو خود بتا رہا ہے فرد سے ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ خالی حج، دا اونلی حج۔ آپ یہاں سے صرف حج کی نیت سے نکلے، جا کے حج کر لیا۔ دوسرا ہے تمتع، تمتع، حج تمتع۔ اچھا، اس میں کیا ہے؟ حج اور عمرہ ایک سفر میں، عمرہ و حج ایک ہی سفر میں، اور حج کے مہینوں میں 2 چیزیں آئیں گی، حج کے مہینے ہوں گے اور عمرہ اور حج ایک سفر میں۔ اچھا، مثلا اگر حج کے مہینے نہیں اور آپ نے کیا کیا، پہلے جا کے عمرہ کیا، پھر حج کے مہینے شروع ہوئے، حج کیا، تو وہ تمتع نہیں کہلائے گا، کیونکہ آپ نے جو عمرہ کیا تھا وہ کس سے کیا تھا؟ پہلے ہی کر لیا تھا، حج کے مہینوں میں نہیں۔ ٹھیک، حج کے مہینوں میں جو شخص احرام پہن کر عمرہ اور حج ساتھ کرتا ہے الگ الگ احرام کے ساتھ، وہ حج تمتع ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے حج قران۔ قران کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ملا ہوا۔ ٹھیک، یعنی عمرہ اور حج ساتھ ہے لیکن ایک ہی احرام ہے، احرام کھولا نہیں گیا، اور ہدی بھی ساتھ، ہدی ساتھ۔ ٹھیک ہے، ہدی کیا ہوتا ہے؟ قربانی، ہدی۔
تو اصل پروننسیشن ہے ہدی. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ حج تمتع کرتے ہیں، ہماری اکثریت حج تمتع کرتی. حج فلائٹس کب شروع ہوتی ہیں؟ حج کے مہینوں میں. ٹھیک ہے، اس میں لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں سے جب نکلتے ہیں گھروں سے تو کس کی نیت کر کے نکلتے ہیں؟ عمرے کی. اچھا، اب نیت حج کی ہوتی ہے، لیکن بیسیکلی پہلا جو احرام ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ عمرے کا ہوتا ہے. وہ پہن کر جا کر عمرہ کرتے ہیں، احرام کھول دیتے ہیں، 2 ہفتے 3 ہفتے جو ان کے نصیب میں ہو وہاں رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور پھر 8 تاریخ کو دوبارہ احرام پہنتے ہیں. کہاں جا کے پہنتے ہیں؟ جس ہوٹل میں، گھر میں، خیمے میں، سڑک پہ، جہاں بھی رہ رہے ہوں وہیں سے احرام باندھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی نا سب کو؟ یہی بات یہاں بتائی گئی. مکہ مکرمہ میں نیز میقات اور مکہ مکرمہ کے درمیان مستقل رہائش پذیر یعنی مقامی باشندوں اور عارضی طور پر رہائش پذیر یعنی بیرونی حجاج کو حج کے لیے اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھنا چاہیے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأہل المدینة ذا الحلیفہ ولأہل الشام الجحفہ ولأہل نجد قرن المنازل ولأہل الیمن یلملم قال فہن لہن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها رواه مسلم. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اہل شام کے لیے جحفہ، اہل نجد کے لیے قرن المنازل، اہل یمن کے لیے یلملم میقات مقرر فرمائے ہیں. یہ میقات ان ملکوں میں مقیم لوگوں کے لیے بھی ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو حج اور عمرے کے ارادے سے ان اطراف سے آئیں. جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہوں وہ اپنی رہائش گاہ سے ہی احرام باندھیں، حتیٰ کہ اہل مکہ مکہ مکرمہ ہی سے احرام باندھیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کی یہ دلیل موجود ہے. مکہ مکرمہ اور میقات کے درمیان رہائش پذیر لوگوں میں اہل حرم یعنی حدود حرم کے اندر رہائش پذیر لوگ اور اہل ہل یعنی حدود حرم سے باہر اور میقات کے اندر رہائش پذیر لوگ دونوں شامل ہیں. ملازمت کی غرض سے آئے ہوئے میقات کے اندر مقیم غیر ملکی حضرات کا شمار بھی مستقل رہائش پذیر یعنی مقامی باشندوں میں ہوگا، کیونکہ 1 سال 2 سال کے لیے وہ گئے ہیں تو آلموسٹ ان کا ایک طرح سے گھر ہی ہو گیا وہاں، کیونکہ ان پہ مسافر کے احکام تو نہیں ہیں. اچھا، حرم کا اپوزٹ لفظ ہے ہل. ہل اور حرم یہ جو ہے نا میقات کے اندر بھی ہل ہے، لیکن حرم کی پھر ایک خاص باؤنڈری ہے. وہ باؤنڈری کہاں آتی ہے؟ اگر آپ جدہ سے مکہ کی طرف جائیں تو راستے میں ایک جگہ پر لکھا ہوتا ہے کہ نان مسلمز کو انٹر نہیں ہونے دیا جاتا کیونکہ حدود حرم شروع ہو گئی. دیکھیے، ایک ہے خانہ کعبہ، پھر اس کے باہر کیا ہے؟ مسجد. قرآن پاک میں اس کے لیے کیا لفظ بولا گیا ہے؟ مسجد الحرام. اور پھر اس کے بعد ایک اور ایریا ہے جو کیا کہلاتا ہے؟ حرم. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایک اور ایریا ہے وہ کہلاتا ہے میقات. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ اس ایریا میں رہتے ہیں، اس ایریا میں مسجد اور تنیم کے اندر والے وہ حدود حرم کے اندر رہتے ہیں، یعنی حرم اور میقات کے اندر رہتے ہیں. یہ ہل کا علاقہ ہے اور پوری دنیا ہی ہل ہے. یاد رہے کہ جدہ اور مکہ کے درمیان کوئی میقات نہیں ہے، لہذا حج یا عمرہ کے لیے آنے والے بیرونی حضرات کا جدہ پہنچ کر احرام باندھنا جائز نہیں. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں سے بغیر احرام کے چلے جاتے ہیں، جدہ پہنچ کے احرام باندھتے ہیں، تو وہاں تو کوئی میقات ہے نہیں، آپ یہ لم پیچھے چھوڑ آئے. قطر، کویت، دمام، ریاض وغیرہ سے بذریعہ کار آنے والے حضرات کو قرن المنازل یا سیل کبیر، طائف اور مکہ کے درمیان میقات پہنچ کر احرام باندھنا چاہیے.
جبکہ براستہ ہوائی جہاز جدہ پہنچ کر مکہ مکرمہ آنے والے حضرات کو اپنے شہر یا ملک سے احرام باندھنا چاہیے، البتہ احرام کی نیت اور تلبیہ میقات پر پہنچ کر کہنا چاہیے. ٹھیک، یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جو حج فلائٹ ہے اس میں مثلا جمبو جا رہا ہے، 500-600 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر 15 منٹ پہلے سب اپنے احرام باندھنا شروع کریں تو مشکل ہو جائے گی. لیکن اگر آپ عمرے پہ نارمل فلائٹ پہ جا رہے ہیں اور آپ ایئرپورٹ سے باندھ رہے ہیں سارے جہاز میں، تو بسا اوقات ایئر کنڈیشنر اتنے ہوتے ہیں جہاز میں فل سپیڈ پر کہ بہت سے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں حرم پہنچنے سے پہلے. تو اس لیے اس میں احتیاط کیا ہے کہ انسان کچھ دیر پہلے بھی پھر چینج کر سکتا ہے. اب یہ جو لفظ لکھا ہوا نا کہ تلبیہ اور احرام، یہ آگے چونکہ واضح ہوگا اس لیے میں ان ٹرمز کو فی الحال چھوڑ رہی ہوں. کیونکہ جب میقات پہ انسان پہنچتا ہے تو نیت بھی کرتا ہے، لباس بھی مخصوص ہوتا ہے اور تلبیہ بھی پکارتا ہے. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اس کو تلبیہ بولتے ہیں. نمبر 4، جدہ کے مقامی لوگوں کو حج اور عمرہ کے لیے جدہ ہی سے احرام باندھنا چاہیے. نمبر 5، سعودی عرب کے کسی شہر یا غیر ممالک سے کاروبار یا ڈیوٹی کی نیت سے جدہ آنے والے حضرات اپنے کاروبار یا ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد عمرہ یا حج کا ارادہ کریں تو وہ جدہ ہی سے احرام باندھ لیں. ٹھیک، یعنی مثلا ایک شخص یہاں سے جدہ اپنے کسی ذاتی کام سے گیا ہے، عمرے کی نیت سے نہیں گیا، جاب کرتا ہے مثلا، یہ کئی لوگ جیسے یہاں پر رہتے ہیں پھر وہاں جاب کرتے ہیں، وہ پہلے یہاں سے اپنے گھر جاتے ہیں، 2-4 دن اپنے کام کر کے پھر عمرے کے لیے جاتے ہیں. تو ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ یہاں سے ہی احرام باندھ کے جائیں. وہ جب گھر پہنچ جائیں اپنے کام کاج سمیٹ لیں، پھر جس دن ان کا دل چاہے اس دن چلے جائیں. اور وہ پھر احرام کہاں سے باندھیں گے؟ وہیں سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کا سعودی عرب میں جانا دراصل اپنے کام سے جانا ہے، ان کا جانا اور ہمارا جانا فرق ہے. حدود حرم میں عارضی طور پر مقیم یعنی بیرونی حضرات کو بوقت ضرورت عمرہ کا احرام حدود حرم سے باہر یعنی ہل میں کسی مقام مثلا تنعیم یا جعرانہ جا کر باندھنا چاہیے. عن عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یردف عائشہ رضی اللہ عنہا وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ رواہ البخاری. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا کر لے جائیں اور تنعیم سے احرام باندھ کر ان کو عمرہ کرائیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چونکہ پہلا عمرہ جو تھا وہ نہیں کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ ناپاکی کی حالت میں تھی، حیض کی حالت میں تھی. اس لیے جب سب جانے لگے تو وہ رو پڑی کہ میں کیا عمرے کے بغیر جاؤں گی. تو آپ نے پھر ان کے بھائی کے ساتھ ان کو تنعیم پہ بھیجا اور وہ وہاں سے احرام پہن کر آئیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وزٹ کیا تھا؟ دراصل صرف حج اور عمرے کا تھا، اس میں قیام کا ارادہ نہیں تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ بھی ہجرت کر کے گئے جب وہ مکہ آتے تھے تو قیام نہیں کرتے تھے کہ کہیں ان کی ہجرت کا ثواب ختم نہ ہو جائے. وہ اپنے کام سے آتے اور فوراً لوٹ جاتے. تو یہاں پر بھی چونکہ انہیں فوراً واپس جانا تھا اور وہ عارضی طور پر وہاں موجود تھے، اس لیے آپ نے ان کو وہاں جانے کا حکم دیا. لیکن وہ لوگ جو بہت دن وہاں جا کر رہ رہے ہوں کئی مہینے، تو ان کو بار بار وہاں جا کر تکلف کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے ہی گھر سے یا جہاں بھی وہ رہ رہے ہوں وہاں سے احرام باندھ کر دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں. حج پروازوں میں میقات پر پہنچنے سے قبل میقات کا اعلان کیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ احرام باندھنا چاہیں وہ باندھ لیں. عام پروازوں میں اگر جہاز کے عملے کو پہلے سے کہہ دیا جائے تو میقات پہنچنے سے پہلے میقات کی اطلاع دے دی جاتی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی قولہ براءۃ من اللہ ورسولہ قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين اعتمر من الجعرانة ثم أمر أبا بكر على تلك الحجة رواه ابن خزیمہ. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک براءۃ من اللہ ورسولہ کہاں ہے؟ یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 1 کی تفسیر کرتے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین سے واپس تشریف لائے
تو جعرانہ سے احرام باندھ کر عمرہ ادا کیا. پھر حضرت ابوبکر صدیق کو اس کے بعد ادا کیے گئے حج کا امیر مقرر فرمایا. اس کو ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. جنگ حنین کہاں پر ہوئی تھی معلوم ہے آپ کو؟ حنین کہاں ہے؟ کس کے قریب ہے؟ یہ طائف کی طرف ہے. تو اس لیے جعرانہ سے انہوں نے احرام باندھا. یاد رہے تنعیم اور جعرانہ میقات نہیں بلکہ حدود حرم سے باہر مکہ مکرمہ کے قریب ترین دو الگ الگ مقامات ہیں جہاں سے حرم شروع ہوتا ہے. تنعیم جدہ کی سمت میں اور جعرانہ طائف کی سمت میں. ٹھیک ہے. غیر ممالک یا سعودی عرب کے کسی شہر سے کاروبار یا عارضی ڈیوٹی کے لیے مکہ مکرمہ آنے والے حضرات کاروبار یا ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد عمرہ کی نیت کریں تو انہیں جعرانہ یا تنعیم جا کر احرام باندھنا چاہیے. حدود حرم میں مستقل رہائش پذیر مقامی باشندے عمرے کا احرام اپنی رہائش گاہ سے باندھ سکتے ہیں. مکہ مکرمہ میں کام کرنے والے غیر ملکی ملازمین یا تاجر حضرات کے لیے احکامات وہی ہیں جو مکہ معظمہ میں رہائش پذیر مقامی باشندوں کے. تو اب لوگ دو طرح کے ہو گئے نا، ایک کون جو مقامی ہیں اور ایک وہ جو اپنے کسی کام سے گئے ہوئے ہیں مثلا 2 مہینے 6 مہینے کے لیے، یا ایک یہ ہے کہ وہ جو چھپ چھپا کے رہ رہے ہیں زیادہ لمبی نیت کے لیے. تو اب وہ کس میں آ جائیں گے؟ مقامی کی اس میں آ جائیں گے. لیکن وہ جو گئے ہی صرف عمرے کے لیے ہیں اور عمرہ کر کے فوراً مدینہ جا رہے ہیں یا واپس مدینہ سے 2-4 دن اور آ کے رہ رہے ہیں، تو یہ کس میں آ جائیں گے؟ عارضی ان لوگوں میں. اور ان کے لیے انہوں نے کیا کہا ہے کہ وہ کیا کریں؟ وہاں جا کر احرام باندھ کر دوبارہ آئیں. حدود حرم کے اندر عارضی طور پر مقیم یعنی بیرونی خواتین اگر ایام حیض کی وجہ سے عمرہ ادا نہ کر سکیں تو ایام حیض ختم ہونے کے بعد حدود حرم سے باہر تنعیم یا جعرانہ جا کر احرام باندھ کر عمرہ ادا کر سکتی. ان عائشہ رضی اللہ عنہا انہا اہلت بعمرۃ فقدمت ولم تطف بالبیت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد اہلت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے عمرے کا احرام باندھا، مکہ مکرمہ آئیں، ابھی بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کیا تھا کہ حائضہ ہو گئی، لہذا طواف کے علاوہ باقی مناسک حج ادا کیے اور حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی سے روانگی کے دن حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تمہارا طواف یعنی افاضہ حج اور عمرہ دونوں کے لیے کافی ہوگا. حضرت عائشہ نہ مانی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ انہیں تنعیم بھیج دیا، جہاں سے وہ احرام باندھ کر مکہ آئیں اور حج کے بعد عمرہ ادا کیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے صرف یہ بات نہیں پتہ چلتی، اور بھی بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں، اور وہ یہ کہ خواتین اپنے دینی حقوق کے لیے اصرار کر سکتی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ سب صحابہ کرام اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے سب حج کر کے نکلنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، قافلہ تیار تھا، اور ایک خاتون نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے جب تک ہم بھی آپ جتنی عبادت نہ کر لیں، کیونکہ وہ سب عمرہ اور حج کر کے جا رہے تھے، لیکن یہ عمرہ نہیں کر سکی تھی، صرف حج کیا تھا انہوں نے. اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ میں بھی عمرہ کروں گی، اور سب کے سب انتظار میں بیٹھے. یہ اونٹ پر بھائی کے ساتھ گئیں، باہر جا کر حرم کے دوبارہ احرام باندھا، آئیں، عمرہ کیا، اور پھر قافلے کے ساتھ ملی اور سب لوگ روانہ ہوئے. آپ نے فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، ہو گیا، اگر کوئی نہیں کر سکا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو سب کو روک کے انتظار کرائے، فلائٹس کینسل کروائے. یہ مذاق کر رہی ہوں، کہیں آپ یہ شروع ہو جائیں اور سب کو پریشان کریں کہ حضرت عائشہ کی ہم نے حدیث پڑھ رکھی ہے. تو ایسا نہ ہو. مراد اس سے یہ ہے کہ اس سے صرف ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام نے عورت کو مقام کیا دیا ہے، عزت کیا دی ہے، اس کو احترام کیا دیا ہے، اور اس کی بات کو وزن کتنا دیا ہے. اگر آپ سچی بات بتائیں، آج کے مردوں میں سے کوئی دیندار یا نہ دیندار کوئی بھی ہو، کیا اتنا پیشنس رکھتا ہے اپنے اندر، یا اتنی اہمیت دے گا اپنی بیوی کو کہ ہاں ٹھیک ہے تم یہ نیکی کرنا چاہتی ہے تو کر لو. ہم سب انتظار کرتے ہیں. پھر بھی عورتیں پتہ نہیں کیوں شکایتیں کرتی ہیں کہ ہمارا اسلام میں کوئی مقام اور احترام نہیں.
بار بار تنعیم یا جارانہ سے احرام باندھ کر بکثرت عمرے کرنا سنت سے ثابت نہیں. میقات پہنچ کر احرام باندھنا افضل ہے، لیکن میقات سے پہلے احرام باندھنا جائز ہے. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول بیداؤکم هذه التي تکذبون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا ما احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا من عند المسجد یعنی ذی الحلیفہ، رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں بیدا وہ جگہ ہے مسجد ذی الحلیفہ سے آگے مکہ کی طرف جس کے بارے میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت غلط بات کرتے ہو. کچھ لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ آپ نے بیدا سے احرام باندھا، حالانکہ آپ نے مسجد ذی الحلیفہ کے نزدیک احرام باندھ کر لبیک پکارنا شروع کیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ احل من بیت المقدس، رواہ الشافعی. حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے بیت المقدس سے احرام باندھا. اسے شافعی نے روایت کیا. اس سے بتانا کیا مقصود تھا کہ ضروری نہیں کہ عین میقات کے اوپر پہنچ کے آپ احرام پہنے، آپ اس سے بہت پیچھے مثلا پاکستان سے بھی اپنا وہ ڈریس پہن کے آپ چل سکتے ہیں، لیکن میقات سے پہلے پھر نیت کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا. یعنی لباس تو آپ جب چاہیں پہن لیں، لیکن نیت میقات سے پہلے ضروری ہے. حج یا عمرہ ادا کرنے والا بغیر احرام میقات سے گزر جائے تو اسے واپس اسی میقات پہ جا کر احرام باندھنا چاہیے جس سے گزر کر آیا ہے. عن ابی الشعثاء رضی اللہ عنہ انہ رأى ابن عباس رضی اللہ عنہما یرد من جاوز المیقات غیر محرم، رواہ الشافعی. حضرت ابو شعثاء سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو دیکھا جو شخص احرام باندھے بغیر میقات سے گزر جاتا اسے میقات پہ واپس لوٹاتے تاکہ احرام باندھ کر آئیں. اسے امام شافعی نے روایت کیا ہے. حج یا عمرہ کرنے والا بغیر احرام کے میقات سے گزر جائے اور پھر اس کے لیے میقات پہ جانا ممکن نہ ہو، مثلا اگر آپ کبھی ایسا کر چکے تو اسے ایک بکری ذبح کر کے فقراء میں تقسیم کرنی چاہیے اور احرام پہن کر حج یا عمرہ ادا کرنا چاہیے. مثلا مس انڈرسٹینڈنگ سے یا غلطی سے، یا مثلا یہ کہ وہ شخص سو گیا جہاز میں اور جہاز گزر گیا میقات سے، اور جب اترے تو ہوش آئی کہ احرام تو نیت رہ گئی یا لباس رہ گیا. اب وہ جہاز کو نہیں پلٹا سکتا، خود بھی نہیں جا سکتا. اب کیا کرے؟ ایک بکری ذبح کر کے فقراء میں تقسیم کر دے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ دم دینا. حج یا عمرہ کی نیت نہ ہو تو احرام باندھے بغیر میقات سے گزرنا اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونا جائز ہے. یعنی یہاں ایک اور غلط فہمی کا ازالہ ہو رہا ہے کہ بسا اوقات دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید کبھی بھی مکہ احرام کے بغیر اندر جا ہی نہیں سکتے. یہ یونیفارم ہے مکہ داخل ہونے کا. ایسا نہیں ہے. یہ یونیفارم ہے حج یا عمرہ کرنے کا. جو کسی اور کام سے جا رہا ہو، حج یا عمرے کا ارادہ نہ ہو، وہ عام ڈریس میں بھی جا سکتا ہے. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وقال قتیبۃ دخل یوم فتح مکہ وعلیہ امامۃ سوداء بغیر احرام، رواہ مسلم. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، اور حدیث کے ایک راوی قتیبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر سیاہ پگڑی تھی اور آپ بغیر احرام کے تھے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. کیوں نہیں احرام پہنا تھا آپ نے؟ مکہ فتح کرنے جا رہے تھے، کسی اور غرض سے جا رہے تھے، حج عمرے کے لیے نہیں جا رہے تھے. ٹھیک ہے. میقات زمانی. عمرہ کا احرام سال کے کسی بھی حصے میں باندھا جا سکتا ہے. حج کے مہینوں یا حج کے دنوں میں عمرہ کا احرام باندھنے سے حج فرض نہیں ہوتا. ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال فی کل شہر عمرۃ، رواہ الشافعی. حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمرہ ہر مہینے میں ادا کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر کوئی منتھلی، جیسے وہ لوگ رہتے ہیں جدہ وغیرہ میں، تو وہ تو ہر ہفتے چلے جاتے ہیں عمرہ کرنے، اور اگر کوئی ہر مہینے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اسے شافعی نے روایت کیا. یعنی کوئی خاص موسم نہیں یا خاص وقت نہیں، جب جس کا دل چاہے. حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھنا چاہیے. حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج. قرآن پاک میں آتا ہے نا الحج اشہر معلومات. ٹھیک، حج کے مہینے معلوم ہیں اور وہ یہی ہیں.
عن ابن جريج قال قلت لنافع رضي الله عنه سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسمي أشهر الحج؟ قال نعم، كان يسمي شوال ذو القعدة وذو الحجة. قلت لنافع فإن أهل إنسان بالحج قبلهن؟ قال لم أسمع في ذلك منه شيئا. رواہ الشافعی. حضرت ابن جریج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع سے دریافت کیا، کیا تم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو حج کے مہینوں کا نام لیتے ہوئے سنا ہے؟ حضرت نافع نے کہا ہاں، حضرت عبداللہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کو حج کے مہینے شمار کرتے تھے. میں نے حضرت نافع سے پوچھا اگر کوئی شخص ان سے پہلے حج کا احرام باندھے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت نافع نے کہا میں نے اس بارے میں ان سے کچھ نہیں سنا، ایسا کرنا بھی جائز ہے یا نہیں یہ نہیں معلوم. اسے شافعی نے روایت کیا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال من السنة الا يحرم الرجل بالحج الا في اشہر الحج. رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ آدمی حج کا احرام حج کے مہینوں ہی میں باندھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب یہاں ایک بات جس کا آپ نے سوال بھی کیا تھا اور وہ یہی واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ جو بار بار وہاں پہنچ کر عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں. صرف ایک روایت حضرت عائشہ کی، اس سے کوئی استفادہ ایسا ہی مجبور کر لے تو بہتر ہے، ورنہ یہ کہ انسان طواف کثرت سے کرے اور نمازیں پڑھے، نوافل پڑھے تو اس کا بھی بہت اجر اور ثواب ہے، بجائے اس کے کہ بار بار وہاں سے سفر کر کے ایک تکلفاً ایک عمرہ کرتا رہے. عموماً جو لوگ عمرے پر جاتے ہیں ایک عمرہ وہ کر لیں جب یہاں سے جاتے ہیں مکہ، اور دوسرا مدینہ سے واپسی پر پراپر طریقے سے کرے، الا یہ کہ اگر کسی کی کوئی اور مشکل ہو، ایسی ہی معذوری جو حضرت عائشہ کی تھی، تو وہ اور بات ہے. مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، ہو جب سامنے سبز گنبد تمہارے، نہایت عقیدت سے دامن پسارے، دامن پسارے، ہے حاضر تمہارا غلام ان سے کہنا، ہے حاضر تمہارا غلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا.